اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آئی سٹوریز ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے محرم الحرام کے پہلے جمعے میں جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کے حوالے سے ہے، اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ثابت ہونے والی ہے۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، محرم الحرام کا پہلا جمعہ بڑی برکت، بڑی رحمت والا ہے، اور جمعے کے دن کو تو پورے دنوں میں بہت الگ حیثیت اور بہت اہم مقام حاصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو غریب لوگوں کے لیے عید اور حج کا دن ہے۔ اس دن فرشتے بھی خوش ہو کر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جمعے کے دن کی عبادت بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے یہ ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ سردار دن بھی ہے۔ اس طرح رمضان المبارک میں یہ دن آئے تو فضیلت والا دن بن جاتا ہے۔ ربیع الاول میں اگر جمعہ مبارک کا دن آئے تو جمعۃ المبارک اس میں بھی بہت اہمیت اور فضیلت والا بن جاتا ہے۔ جمعے کے دن کی گئی عبادت دوسری عبادت سے زیادہ بڑی ہوتی ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے آج کا جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کا بہت ہی خاص اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ کے لیے بہت ہی خاص ثابت ہونے والا ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، اور جگہ کا اور اپنے کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو بہت سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں اور نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو، آپ کے وظیفے کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے لیے جو آپ کو طریقہ کار کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو جو پہلی اوقات چاہیے وہ ہے عشاء کی نماز سے لے کر جمعے کی پہلی اذان تک، یعنی رات عشاء کی نماز سے لے کر آپ کو یہ وظیفہ جمعے کی پہلی اذان تک کرنا ہے، اور اس کا دوسرا مرحلہ جو آپ کو کرنا ہے وہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر کی نماز سے پہلے تک کا ہے۔ ان دونوں اوقات میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور ان دونوں اوقات میں وظیفہ کرنے سے آپ کو بہت ہی اس کے اچھے اثرات ملیں گے۔ خواتین و حضرات، آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آپ کس حاجت، کس مشکل کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز اور پڑھنی ہے، اور اسی میں بھی اسی ترتیب سے آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 31 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنی دعا کریں۔ انشاءاللہ دعائیں تو اللہ ہی قبول کرتا ہے، اور اگر آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے، آپ کا یہ وظیفہ قبول ہو جائے، تو آپ کی بڑی سے بڑی مشکل اور حاجت اور پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، ہماری ہر ویڈیو کا مقصد آپ کے نالج میں اضافہ کرنا اور آپ کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اور اس وظیفے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو تو کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنی ایک اور خوبصورت اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔